اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 141 میں اللہ فرماتے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتوں سے 30 رات کی تکمیل کی، جو پورے مدت 40 رات، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہہ دیا تھا کہ میرے پیچھے میری قوم کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کے راستے پر نہ چلنا۔ آیت نمبر 43 میں اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آ گئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، موسیٰ نے کہا اے میرے رب، آپ اپنے دیندار سے مجھ سے مشرف فرمائیے تاکہ ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ ایک جگہ قائم رہا تو تم دیکھ سکتے ہو۔ ان کے رب نے ان پر تجلی فرمائی تو ایک ہی جلوے نے اس پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پھر گر پڑے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو کہا آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ارشاد ہوا اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالت اور ہم کلامی سے تم کو عورتوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو میں نے تم کو دیا اس کو لو اور شکر کرو، یعنی توریت جب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تو ان کو خود بھی کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ وہ اچھے احکام پر عمل کرے، میں بہت جلد تم کو ان نافرمان کا مقام دکھا دوں گا۔ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کا کوئی حق نہیں، اپنے احکام سے برگزیدہ ہی رہوں گے، اور وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لے تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لے تو اس کو اپنا طریق نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو اس کو ضرور اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں اور وہ ان سے غفلت برتتے ہیں۔ آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور جو ہماری آیتوں کو اور آخرت کے ہونے کو جھٹلایا کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ان کو وہی سزا دی گئی جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور موسیٰ کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا جو ایک قابل تھا، اس میں ایک آواز تھی، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات نہ کرتا تھا اور نہ وہ ان کو کوئی راہ بتاتا تھا، اس کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا اور انہوں نے یہ بہت ہی بڑا بے ڈھنگا کام کیا۔ آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور جب وہ نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ واقعتاً گمراہی میں پڑ گئے، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب ہم پر رحم نہ کرتا اور گناہ معاف نہ کرتے تو تم کہیں کے بھی نہ رہتے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تھے، تو پھر فرمایا کہ تم نے میرے پیچھے یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی؟ جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی، موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑا، ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، بات یہ ہے کہ قوم نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالے، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو نہ ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ساتھ مت ملاؤ۔ آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، آپ میری اور میرے بھائی کی
خطا معاف فرمائے اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو لوگ بچھڑے کی پرستش میں پڑے ان کے بہت جلد ان کے لیے رب کی طرف سے غضب اور ذلت دنیا کی زندگی میں آ پڑیں گی، اور ہم ان کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو برے کام کرے اور توبہ کر لے اور ایمان کو پختہ کر لیا تو تمہارے رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ کا غصہ کم ہو گیا تو وہ تختیاں اٹھا لی، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا وہ اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے اپنی قوم سے 70 آدمی چن لیے، جب زلزلے نے ان کو پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو اس گناہ کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو میری آزمائش ہے، اس سے جس کو تو چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، جو میرا عذاب ہے اس سے میں جس پر چاہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر شامل ہے، تو میں اس کو پرہیزگاروں، زکوٰۃ دینے والوں اور ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والوں کے لیے لکھ دوں گا۔ آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جو لوگ نبی امی، جس کے استاد اللہ تعالیٰ ہے، امی یعنی استاد، کی پیروی کرتے ہیں، جن کے بارے میں توریت اور انجیل میں ہے، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، پاک چیزوں ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور جو ان پر بوجھ اور طوق ہے یعنی عذاب ہے ان کو اتارتے ہیں۔ جو لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل ہوئی یعنی قرآن، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہت زمین اور آسمان میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ آیت نمبر 159 میں فرماتے ہیں، اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کی ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے۔ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندان میں تقسیم کر کے ان کی الگ الگ جماعت بنا دی۔ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو، بس کیا تھا، فوراً ہی اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا مقام بنا لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ بنا دیا، اور ہم نے ان پر من و سلویٰ اتارا، پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، وہ خود ہی اپنا نقصان کر بیٹھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔